أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے عظمت رمضان، ماہ رمضان کی عظمت، اس کا تقدس، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس ماہ مبارک کو دوسرے مہینوں پر کیا امتیازات اور خصوصیات حاصل ہیں. یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور یہ مہینہ بھی آئے گا اور چلا جائے گا. ماہ رمضان کا پانا یہ صرف سعادت کی بات نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان کو پا کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنا، یہ اصل سعادت اور فضیلت کی بات ہے. ظاہر ہے کہ ماہ رمضان سے ہم بھرپور فائدہ کیسے اٹھائیں اور ماہ رمضان کے تقاضوں کو ہم کیسے پورا کریں. جب ہم اس مہینے کی عظمت، اس کا تقدس، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی خوبیوں کو جانیں گے تو ہم اس ماہ مبارک کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہم ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے تقدس کو ایک بار پھر دوبارہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں، تاکہ اسی طریقے سے ہم اس ماہ مبارک کا پرجوش استقبال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. یاد رکھیے، ماہ رمضان کو بہت ساری ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں. اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آمد رمضان کی بشارت سناتے تھے، مبارکبادی دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ. اے لوگو، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے. بہت جلد تمہارے اوپر ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کا روزہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اس ماہ رمضان کے آمد کی آپ صحابہ کرام کو بشارت سناتے تھے. آپ اس کی رحمتوں اور برکتوں کو بتاتے تاکہ لوگ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور اس ماہ مبارک سے ویسے ہی فائدہ اٹھائیں. کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ ماہ مبارک ہم کو نصیب تو ہو لیکن ہم اس کی قدر نہ کریں، اور یہ ماہ مبارک اس حال میں ہم سے رخصت ہو جائے کہ ہم بد نصیبوں میں رہ جائیں، ہمارا شمار بد نصیبوں میں ہو جائے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے مستحق ہو جائیں جس میں آپ نے فرمایا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، اس شخص کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، وہ بڑا بد نصیب ہے جس نے ماہ رمضان کو تو پایا، اللہ نے اسے ماہ مبارک کی سعادت نصیب فرمائی لیکن اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکی، وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا، ماہ رمضان کی عبادتوں کو انجام دے کر کے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا، رب کو راضی نہیں کر پایا، تو ایسا شخص بڑا بد نصیب ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے جب ہم اس کی بھرپور تیاری کریں گے تو ہم خوش نصیب روزے داروں میں اور خوش نصیب بندوں میں شمار کہلائیں گے۔ تو آئیے مختصر طور پر سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں کہ ماہ رمضان کی عظمت اور تقدس کیا ہے، اور اس مہینے کو کون سی خصوصیات حاصل ہے جو دوسرے مہینوں کو خصوصیات حاصل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 5 میں اس مہینے کا تعارف اس انداز سے کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے کہا رمضان کا تعارف کراتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ یہ کون سا مہینہ ہے، اللہ رمضان کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، وہ قرآن جو انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، وہ قرآن جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا تعارف قرآن سے کرا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ماہ مبارک کو جو مقام ملا ہے، رمضان کے مہینے کو جو تقدس حاصل ہے، رمضان کے مہینے کو جو عظمت حاصل ہے، وہ قرآن مجید کی طرف سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، مقدس کتاب نازل کر کے اس مہینے کو مقام عطا کیا۔ اس مہینے کو جو عظمت حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، وہ قرآن مجید کی طرف سے۔ اللہ نے کہا کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس پورے قرآن کو ہم نے رمضان کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس لیے رمضان اور قرآن دونوں میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے سے قرآن کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ایک مومن کو ماہ رمضان کی عبادتوں میں قرآن مجید پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہو جانا چاہیے، قرآن مجید سے ہم بالکل قریب ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی سماعت کریں، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید کو سکھائیں، قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، قرآن مجید کے معانی میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، ہر طریقے سے قرآن مجید کے جو بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں ہم ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو رمضان کے مہینے سے قرآن کا بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، رمضان کا مہینہ یہ قرآن پڑھنے اور کھانا کھلانے کا مہینہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو سال کے 11 مہینے درس حدیث کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ان کی خصوصی علم کی مجلسیں قائم ہوتی تھی، فتوے دیتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنی ساری علمی مجلسوں کو ختم کر دیتے اور پورے طور پر قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کا تعارف قرآن سے کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دیکھیے رمضان اور قرآن میں کتنا گہرا ربط اور تعلق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر روزہ اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت کے دن ذرا آپ تصور کیجئے کہ قیامت کا دن کا حال کیا ہوگا اور اس دن کی ہولناکی اور سختی کا عالم کیا ہوگا, رب کا غضب اور جلال کیا ہوگا. بڑے سے بڑے پیغمبر بھی رب کی عدالت میں, رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں اور یہ کہہ کر کے اپنا دامن چھوڑا لیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. آج تو میرا رب اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس غصے میں تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا. اتنا غصہ نہ کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا. آج میرا رب بڑے غضب اور جلال میں ہے. آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, بڑے بڑے پیغمبر رب العالمین کے پاس سفارش کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے غضب اور جلال کی وجہ سے. ایسے وقت میں یہ روزہ اور یہ قرآن مجید دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں. آپ تصور کیجئے بڑے بڑے پیغمبروں کا عالم یہ ہوگا کہ رب کے غضب اور جلال کے سامنے وہ سفارش کرنے کی ہمت نہیں کریں. ویسے وقت میں یہ روزہ اور قرآن آپ کے حق میں سفارش کریں. اگر آپ نے روزے کی قدر کی, روزے کا اہتمام کیا, روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار, اے میرے رب میں نے دن میں کھانے پینے اور خواہشات اور لذتوں کو پورا کرنے سے میں نے اس کو روکے رکھا. اے میرے رب فشفعنی, اس روزے دار کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے. روزہ سفارش کرے گا. اور قرآن کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ, اے میرے رب جب لوگ رات میں کھا کر سونے چلے جاتے تھے یہ بندہ قیام اللیل کرتا تھا, تراویح کا اہتمام کرتا تھا, تراویح میں لمبے قیام کر کے لمبے سجود کر کے قرآن مجید کو پڑھتا, قرآن مجید کو سنتا تھا. رات میں اس کو سونے سے میں نے روکے رکھا. رب منعتہ باللیل, منعتہ النوم باللیل فشفعنی, اے میرے رب اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کر. حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان, تو روزہ اور قرآن کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی. روزہ اور قرآن کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی اور اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, ماہ رمضان اور قرآن سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. اس لیے آنے والے مبارک مہینے میں ہم ہر اعتبار سے قرآن مجید سے جڑ جائیں, ہر اعتبار سے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس قرآن مجید کے حوالے سے ایک عذر رہتا ہے کہ ہم کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, ہم قرآن مجید نہیں سیکھے. یہ سب جھوٹے بہانے ہیں. ہم اپنی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو بچپن میں ہم نہیں سیکھے رہتے. آج ہر شخص اچھے سے اچھا نیا موبائل فون استعمال کرتا ہے اور موبائل فون کے ایک سے ایک نئے باقاعدہ نئے طریقوں سے موبائل فون لوگ استعمال کرتے ہیں, جبکہ موبائل فون کا ان کے بچپن میں کوئی تصور نہیں تھا. ایک سے ایک نئی سواریاں استعمال کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. بہت سارے ایسے کام دنیا میں جو ہم بچپن میں سیکھے نہیں تھے بلکہ ہمارے ذہن و تصور میں بھی نہیں تھے, لیکن چونکہ ہماری وہ ضرورت ہے اس لیے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن جب دین سیکھنے کی بات آتی ہے, قرآن سیکھنے کی بات آتی ہے, سورتیں سیکھنے کی بات آتی ہے, دعائیں سیکھنے کی بات آتی ہے, نماز کا طریقہ سیکھنے کی بات آتی ہے, تو ہم یہ تسلی لے لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں سیکھا, قرآن مجید ہم نہیں پڑھے. کوشش اس بات کی کریں کہ ماہ مبارک میں ہم قرآن مجید کو سیکھیں, دعائیں یاد کریں, سورتیں یاد کریں, ہر طریقے سے جس طرح سے بھی ہو جائے ہو سکے ہم قرآن مجید سے جڑنے کی کوشش کریں. تو یہ پہلی خصوصیت ہے, پہلا مقام ہے ماہ رمضان کا کہ قرآن مجید کا اس مہینے میں نزول ہوا ہے اور اس
ماہ مبارک کو جو عظمت اور جو مقام ملا ہے وہ قرآن کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ مبارک کی، ماہ رمضان کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے. اس ایک رات کی عبادت کی سعادت اگر بندے مومن کو حاصل ہو جائے، پوری زندگی کی عبادت حاصل ہو گئی اسے. 80 پر 3 سال 4 مہینے، اس امت کی عمر ہی 60 سے 70 سال بتائی گئی. ایک رات کی سعادت، اگر اس ایک رات کی عبادت ہماری قبول ہو جائے اور لیلۃ القدر کی سعادت مل جائے تو یہ سمجھیے کہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت والی رات اسی ماہ رمضان میں رکھی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذا الشهر قد حضركم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا تعارف صحابہ کرام کے سامنے کراتے تو خاص طور پر لیلۃ القدر کا تذکرہ کرتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ماہ رمضان کا تقدس بیٹھ جائے کہ یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بابرکت رات رکھی. ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس رات کی عبادت سے جو شخص محروم ہو گیا وہ سمجھیے کہ ہر خیر سے محروم ہو. اور لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم ہونے والا واقعی بڑا بدنصیب ہے. بدنصیب انسان ہی اس رات کی عبادت سے محروم ہو سکتا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماہ رمضان نصیب کیا، ماہ رمضان میں لیلۃ القدر نصیب کیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرتا، لیلۃ القدر کی عبادت کر کے وہ اس لیلۃ القدر کی سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا. لیکن بڑا بدنصیب ہے وہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماہ رمضان بھی نصیب کیا، لیلۃ القدر نصیب کیا، لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی اور وہ محروم اور بدنصیب ہو گیا. تو لیلۃ القدر جیسی عظیم رات اللہ رب العالمین نے بابرکت رات اس ماہ مبارک میں رکھی. تیسری بات یہ ہے ہماری آخرت کی بہت بڑی کامیابی کا راز اللہ نے اس مہینے میں رکھا. ہم زندگی میں جو بھی عبادت کرتے ہیں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. اور آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ آخرت میں ہم کو جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یاد رکھو آخرت میں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گئے. اور ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کی دن میں، راتوں میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سناتا ہے، پروانہ عطا کرتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، ماہ رمضان کی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں اور ان خوش نصیبوں میں اپنا شمار کرا لیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 2 روایتیں ہیں. صحیح الجامع کی روایت میں ہے کہ ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلك فی کل لیلہ. ہر افطار کے وقت اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان میں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. اور صحیح الترغیب کی روایت میں ہے ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ بکثرت جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا اعلان کرتا. تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو عطا کی. بعض لوگ کسی ایک خاص عشرے کو رمضان کے کسی ایک خاص عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بنا لیے. کسی نے کسی عشرے کو رحمت کا عشرہ بنا لیا ہے، کسی کو مغفرت کا عشرہ بنا لیا ہے. یاد رکھیے کہ ماہ رمضان پورا مہینہ رحمت، مغفرت
خیر و برکت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ، پورا مہینہ، وذالک فی کل لیلہ، ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ بکثرت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہیں اور اپنا شمار ان خوش نصیبوں میں کراتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزادی کی فہرست میں ان کو شامل کر دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک چوتھی چیز ماہ رمضان کے حوالے سے کہ ماہ رمضان کے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر شعبے سے جڑے ہوئے جو تاجر ہیں ان کی کمانے کا، ان کی تجارت کا ایک خاص سیزن اور ایک موسم ہوتا ہے۔ جب وہ موسم آتا ہے تو آدمی دن رات ایک کر کے محنت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے کمانے کا موسم ہے۔ اگر میں اس موسم میں دن رات ایک کر کے پوری محنت کر کے اگر میں کما لیا تو میں سال بھر آرام سے سکون سے رہوں گا، مجھے کوئی فکر نہیں رہے گی۔ وہ وقت پر کھاتا نہیں، اپنی بھوک پیاس ساری چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کمانے کا موسم آ گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان یہ اہل ایمان کے لیے، مومن اور متقی بندوں کے لیے یہ نیکیاں کمانے کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے نیکی کے کام رکھے ہیں اور نیکی کرنا بندے کے لیے آسان بھی کر دیا ہے۔ آسان کیسے کر دیا ہے؟ آسان اس اعتبار سے اللہ نے کر دیا ہے کہ ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے مزاج کو دینی بنا دیتا ہے، ایک دینی ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، ہر طرف ایک نورانی منظر نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو سال بھر مسجدوں سے دور رہتے ہیں وہ بھی مسجد سے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی بھی صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں کم سے کم ایک کمزور اور غریب آدمی بھی صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش کرتے۔ کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کپڑے تقسیم کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہر شخص نیکیوں کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو آسان کرتا ہے، ایک نیکی کا ماحول بنا دیتا ہے۔ اور یہ نیکی کا ماحول کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کے لیے کئی چیزیں رکھا ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکس جن و شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ عام دنوں کی بنسبت ان کا زور اور ان کی چالیں، ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ وتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، اے نیکی کے طلبگار، نیکی کرنے والے، ماہ مبارک آ گیا ہے، تو نیکیوں میں آگے بڑھ، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اب تجھے جتنی نیکیاں کمانا ہے کما لے اس ماہ مبارک میں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے طلبگار، گناہوں کی عادت رکھنے والے، بہت مبارک مہینہ آ گیا ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اپنی بری عادتوں سے، غلط عادتوں سے تو رک جا، کم سے کم اس ماہ مبارک کی عظمت اور تقدس کا پاس و لحاظ رکھ لے۔ اے برائی کے طلبگار، اس ماہ مبارک میں برائی سے باز آ جا، رک جا۔ میرے بزرگوں دوستوں، تو ماہ مبارک کے نیکیوں کا موسم بہار، بہت ساری نیکی، روزہ رکھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، صدقہ اور خیرات ہے، قیام اللیل ہے، نماز تراویح ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان میں عمرہ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عمل ہے، اگر کسی بندے کو رمضان میں عمرے کی سعادت حاصل ہو جائے تو آپ نے کہا کہ یہ حج کے برابر۔ اور دوسری صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔
آپ حجۃ الوداع سے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام سنان انصاریہ ایک خاتون تھی صحابیہ, وہ حج کے لیے نہیں گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حج پہ نہ جانے کی وجہ پوچھی, کیوں نہیں ہمارے ساتھ حج کے لیے آئے؟ تو انہوں نے سواری نہ ہونے کی عذر پیش کی, میرے پاس سواری نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہمارے ساتھ تم حج میں شریک نہیں ہو پائے, رمضان کا انتظار کرو, جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان میں عمرہ کر لینا, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي. رمضان کا انتظار کرو, جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان میں عمرہ کر لینا, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ یہ حج کا قضا ہے یا میرے ساتھ حج کے برابر. اللہ اکبر, کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑی نیکی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں رکھی. اللہ رب العالمین نے جن کو حیثیت دی ہے, طاقت دی ہے, وہاں تک پہنچنے کی, جانے کی آسانی ان کے لیے رکھی ہے, تو ضرور ماہ رمضان میں عمرے کا ارادہ رکھنا چاہیے, نیت کرنی چاہیے, کوشش کریں. بہت بڑی عبادت ہے, حج کے برابر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر اس کا مقام و مرتبہ ہے, اس کا ثواب ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اس لیے ماہ رمضان کی نیکیوں کا موسم بہار ہے. کئی طرح کی نیکیاں رمضان کے مہینے میں ایک بندے مومن کرتا ہے, اور ایک بندے مومن کو مختلف قسم کی نیکیاں کر کے اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرانی چاہیے. اور ایک پانچویں چیز, ماہ رمضان یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے, ہماری تربیت کا مہینہ ہے. ایک انسان سال کے 11 مہینے اپنے جسم کی فکر کرتا ہے, جسم پر توجہ دیتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں ایک انسان اپنی روح کی تربیت کرتا ہے, اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے, اپنے ذہن, دل و دماغ اور اپنے فکر و نظر کی تربیت کرتا ہے. تو ماہ رمضان یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے, اور ہر اعتبار سے ہمارے نفس کی تربیت اس مہینے میں ہوتی ہے. کیسے ہماری تربیت اس مہینے میں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے ہمارے اعضاء کی تربیت, اعضاء جسمانی, ہماری آنکھوں کی تربیت, حفاظت, دل و دماغ, فکر و خیال, ہاتھ پیر. ہم عام دنوں میں اپنے اعضاء کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ ایک مومن کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر لمحہ اپنے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, اور ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. نبی قرآن میں اللہ نے کہا یاد رکھو, جس چیز کے بارے میں تمہیں صحیح علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو, اس کے بارے میں زبان مت کھولو, خیال وہم و گمان کے پیچھے پڑ گئے. لوگوں نے کہا ہے, بیان کیا جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں. جس چیز کے بارے میں تمہاری تحقیق نہ ہو, صحیح علم نہ ہو, اس کے پیچھے مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی, تم نے اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز سن لی, قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ایک روزے دار کو روزے کی حالت میں رمضان میں اس کو اس بات کی تربیت کی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں, اپنے نظر سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, زبان سے گالی گلوچ, جھوٹ بولنا, غیبت اور چغلی نہ کریں, ورنہ ہمارا روزہ ضائع ہو جائے. تو ہمارے جسم کے اعضاء کی تربیت ہوتی ہے روزے کی وجہ سے. ہم کوئی برائی کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں, اور ایسے روزے دار کا روزہ اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے جو روزہ رکھتے ہوئے اپنے اعضاء کی اصلاح کرتا ہے, اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے, اپنی زبان کو, اپنے آنکھوں کو, اپنے کانوں کو ایسی آوارہ نہیں چھوڑ دیتا, آزاد نہیں چھوڑ دیتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سی بخاری کی مشہور حدیث، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص زبان سے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، ایسے شخص کو کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. روزہ رکھ کر کے رسمی طور پر آدمی بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دیے ہوئے ہے کہ میں روزہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما. قیامت کے دن کتنے ایسے روزے دار آئیں گے جن کے روزوں کا سوائے بھوک پیاس برداشت کرنے کے کوئی ثواب نہیں ملے گا. کتنے قیام اللیل کرنے والے ایسے آئیں گے جن کی شب بیداری کا سوائے رات جاگنے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. رسمی طور پر بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر لینا یہ روزہ نہیں. مقصد روزہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے. ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں. جو شخص زبان سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ بکنا نہیں چھوڑتا ہے، ایسے شخص کو کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ. اللہ کو ضرورت نہیں کہ ایسا بندہ کھانا پینا چھوڑے. اور صحیح ترغیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث ہے، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. کھانا پینا چھوڑنے کا نام یہ روزہ نہیں ہے. اصل تو روزہ یہ ہے کہ آدمی بیہودہ باتیں چھوڑ دے، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، غلط چیزوں کو چھوڑ دے. یہ اصل روزہ ہے. فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. یہاں تک کہ آپ روزے دار ہیں، آپ تو اپنے اعضاء کی حفاظت کیے ہوئے، زبان سے جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن سامنے والا آپ سے گالی گلوچ کر رہا ہے، آپ سے بد زبانی کر رہا ہے، تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے کہہ دیجیے کہ میں روزہ، انی صائم. مجھ سے جہالت مت کرو، مجھ سے بد زبانی مت کرو، میں روزے دار ہوں. میرا روزہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کریں. یہ روزہ ہمارے نفس کی تربیت کے لیے ہے. غلط خواہشات سے ہماری تربیت ہوتی. ایک روزے دار دن میں روزے کی حالت میں اپنی حلال خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. حلال خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اپنی حلال خواہشات کو ہم قربان کر دیتے، چھوڑ دیتے. اس میں ہماری اس بات کی تربیت کی جاتی ہے روزے کے ذریعے کہ جب ایک روزے دار روزے کی حالت میں ماہ رمضان میں اپنی حلال خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے تو دوسرے مہینوں میں اس کو اپنی حرام خواہشات چھوڑنا اس کے لیے ایک آسان. حلال خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے ہم چھوڑ دیے تو حرام خواہشات سے تو اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے آپ کو حرام خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے بچائے رکھا تو ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت. تو روزے کے ذریعے ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ایک بندے مومن جب روزے میں حلال خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے تو حرام خواہشات سے بچنا تو اس کے لیے ہر لمحہ ضروری ہے. اور روزہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے انسانی ہمدردی اور خیر خواہی. انسانیت کا دکھ درد اپنے دلوں میں ہم پیدا کریں، سماج کے غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیں. رمضان کا ایک مہینہ صبح سے شام تک ہمارے لیے کھانا پینا چھوڑنا اور بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صرف ایک مہینہ. ذرا تصور کیجئے، اندازہ کیجئے. اس سے ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اندازہ کرو، یہ احساس پیدا کرو سماج کے ان غریبوں اور کمزوروں کا جن کی زندگیاں صبح و شام سال کے 12 مہینے ایسے ہی گزرتے. سال میں صرف رمضان کا ایک مہینہ ہمارے لیے بھوک پیاس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے. وہ غریب، وہ بیچارے یتیم بیوہ جن کے سال کے 12 مہینے اسی حالت میں گزرتے ہیں. صبح کھائے تو شام میں نہیں، شام میں کھائے تو صبح یقین نہیں ہے. تو اس لیے ایسے سماج کے غریبوں اور کمزوروں
کی غربت اور کمزوری کا احساس ہمیں دلاتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان غریبوں کی بھوک پیاس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم سال کے ایک مہینہ بھوک پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، وہ لوگ تو ان کی پوری زندگی ایسی ہی گزرتی ہے، ان کا حال کیا ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس کے لیے ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے صدق العزیمہ اور ایک ہے صدق النیہ۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے چند ایام باقی رہ گئے ہیں، ہم پختہ ارادہ کریں، اللہ رب العالمین سے عہد کریں کہ اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد ہم اس کا حق ادا کریں گے اور اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس کی قدر کریں گے اور اس کے ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، بندہ اللہ کے ساتھ جیسا عہد کرتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیک ارادے کے مطابق اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ اچانک پیش آ رہی ہے، کوئی پہلے سے اعلان نہیں، کوئی تیاری نہیں، جو شریک ہوئے شریک ہو سکے، 313 کی تعداد بیان کی جاتی ہے، لیکن جو صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا، انہوں نے پختہ ارادہ کیا ہے آئندہ اگر کوئی جنگ پیش آئے گی، کوئی ایسا موقع آئے گا تو اس جنگ میں ہم شریک ہوں گے اور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اسلام کی اشاعت اور سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ اللہ سے عہد کر لیا۔ ان میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسرے سال غزوہ احد جنگ پیش آئی، شریک ہوئے جنگ میں۔ جب سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے، اس وقت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کافروں کی صفوں میں گھس جا رہے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ادھر سے سعد بن معاذ آ رہے ہیں، کہا کہ سعد تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنہ دون احد، میں تو جنت احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، وہ جنت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اور سعد بن نضر اس جذبے سے آگے بڑھتے گئے، کئی لوگوں کو قتل کیا، لڑتے گئے، یہاں تک کہ خود ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس جنگ میں اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا تھا انہوں نے پورا کر دکھایا، اور لڑتے لڑتے ان کے پورے جسم میں تیر، تلوار اور نیزوں کے 80 سے زائد زخم تھے، جس سے ان کی لاشوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ نے ان کی شان میں سورہ احزاب میں آیت نازل کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ کے مومن بندوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ تو اس ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے عہد کریں، پختہ ارادہ کریں، اس ماہ مبارک کی قدر کریں گے اور اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری چیز ہے صدق النیہ، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو سچی بنائیں، اس لیے کہ ماہ مبارک میں جو بھی نیکی کریں گے ہماری نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے، ہمارے اخلاص پر ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے مگر وہی عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا۔ ورنہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، صدقہ اور خیرات کریں، ڈھیر ساری عبادتیں کریں، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا پیش نگاہ نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ ہمارا وہ عمل بیکار ہے، مردود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھنے اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمیں امن و عافیت اور امن و سکون اور صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اے اللہ، پورے عالم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ مہینہ مبارک مہینہ امن اور سکون کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ گزارنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بیمار انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔